حمد و ثنا ہے اس پاک پروردگار کے لیے جس کے قبضۂ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان ہے۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے تہجد کی نماز کے بارے میں، اور ہم جانیں گے اس کی حقیقت کو اور اس کے فضائل کو۔ دوستو، یہ نماز ایک ایسی نماز ہے جو رات کے اندھیرے میں، تنہائی میں انسان اپنے گرم بستر کو چھوڑ کر، آرام دہ بستر کو چھوڑ کر، اپنے گہری نیند سے اٹھ کر کے اللہ کے سامنے مناجات کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہ نماز ایک ایسی نماز ہے جس نماز کے ذریعے سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتا ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ چونکہ جب ہم اس دنیا میں آئے تو اس دنیا میں آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے خمیر کے اندر گناہ کا بھی خمیر رکھا، بھول کا بھی خمیر رکھا۔ کہا الانسان مرکب عن الخطأ والنسیان، کہ انسان بھول اور غلطی سے مل کر بنا ہوا ہے، کہ انسان سے بھول بھی ہوگی اور انسان سے غلطی بھی ہوگی۔ کہا کہ جس سے نہ ہو کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جس سے نہ ہو کبھی غلطی اسے رحمان کہتے ہیں، جو غلطی پر کرے غلطی اسے حیوان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے اڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں، اور جو غلطی کر کے شرمائے اسے انسان کہتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے کہ گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، کسی گناہ کا سرزد ہو جائے تو اپنے معبود حقیقی کے دربار میں گریہ وزاری کرے، روئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنا، توبہ کرنا، اللہ کے سامنے گر گرانا اللہ کو بے انتہا پسند ہے۔ اللہ کو اپنے بندے کے آنسو کا قطرہ، یہ آنسو کا جو قطرہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے انتہا محبوب ہے، بے انتہا پسندیدہ ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے روتا ہے، اپنے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکالتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے پر بے انتہا رحم آتا ہے، اور اللہ اپنے بندے پر کرم فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ دوستو، چونکہ ہماری زندگی میں آئے دن کچھ نہ کچھ جو ہے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے، ہمارے اندر جو نیکی کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے اور گناہ کرنے کا بھی مادہ رکھا ہے۔ چونکہ ہماری آنکھ ہے، ہم انسان ہیں، ہماری آنکھ خطا کر سکتی ہے، ہمارے دماغ میں کچھ غلط خیالات آ سکتے ہیں، ہمارے دل میں کچھ الگ قسم کے وسوسے گمان آ سکتے ہیں جو اللہ کو نہ خوش کرنے والے ہوں، اللہ کے غیظ و غضب کا باعث بننے والے ہوں۔ تو ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ کے سامنے جائیں اور معافی مانگیں۔ آپ نے حضرت ایاز کا نام سنا ہوگا، جو محمود غزنوی بادشاہ کے وزیر تھے۔ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ محمود غزنوی کے ہاتھ میں ایک ڈلیا تھی جس میں موتی بھرے ہوئے تھے۔ اس نے کیا کہ ان تمام موتیوں کو ایک حوض کے اندر، جو اس کے صحن میں بنا ہوا حوض تھا اور جو نیچے فرش کیا ہوا تھا، اور اس میں صاف و شفاف پانی اس حوض کا پانی تھا، اور وہ حوض نیچے سے فرش کیا ہوا تھا، اور پانی کے اندر تہ دکھائی دے رہے تھے۔ اس کے اندر اس نے موتی کو پھینک دیا۔
پھینکنے کے بعد اپنے عذراؤں کو بلایا. عذراؤں کو بلانے کے بعد کہا دیکھو اس حوض سے میں نے جن موتیوں کو پھینکا ہے ان موتیوں کو حوض سے نکال کر کے لانا ہے، لیکن یاد رہے کہ تمہارے نہ جسم بھیگنے پائے اور نہ تمہارے کپڑے بھیگنے پائے. دوستو یہ بڑا مشکل حکم تھا. وزراء نے جب اس حکم کو سنا کہا حضور یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اس حوض کے اندر اتروں جس میں پانی بھرا ہوا ہے، اور حوض میں اترنے کے بعد جو ہے میرے جسم نہ بھیگے اور میرے کپڑے نہ بھیگے، اور اس حوض کے اندر سے میں موتی بھی نکال کر لے آؤں. تمام وزراء قاصر رہ گئے، اس حکم کو نہ مانا. لیکن حضرت ایاز کو جب کہا گیا، چونکہ حضرت ایاز سے محمود غزنوی بہت محبت کیا کرتے تھے، بہت پیار کیا کرتے تھے، تمام وزراء کو اس سے دقت ہوتی تھی کہ آخر ایاز کے اندر کیا ہے کہ اتنی محبت کرتے ہیں. حضرت ایاز کو جب کہا گیا کہ اس حوض کے اندر، اس تالاب کے اندر جاؤ اور جانے کے بعد اس میں سے تمام موتیوں کو چن کر کے نکال لو، یاد رہے کہ نہ تو تمہارے کپڑے بھیگے اور نہ تمہارے جسم بھیگے. حضرت ایاز نے فوراً چھلانگ لگا دی، اس تالاب کے اندر تشریف لے گئے اور تمام موتیوں کو چن کر کے ہاتھ میں لے کر کے بھیگے ہوئے کپڑے، بھیگے ہوئے جسم، جو کپڑے سے پانی ٹپک رہے تھے، لے کر کے آ گئے. لے کر کے آنے کے بعد محمود غزنوی نے جب دیکھا کہ اس کے کپڑے بھیگے ہوئے، اس کے جسم بھیگے ہوئے، تو بہت غصہ آیا محمود غزنوی کو کہ میں نے کہا تھا کپڑے نہ بھیگے، جسم نہ بھیگے اور موتی کو لانا ہے چن کر کے پانی میں سے، لیکن یہ کپڑا بھی بھگا لیا، جسم بھی بھگا لیا. حضرت ایاز کو کہا کہ میں نے تو کہا تھا کپڑے اور جسم نہ بھیگے. محمود غزنوی کو حضرت ایاز نے جو جواب دیا، کہا حضور آپ کے دو حکم تھے. دو حکم میں سے سب سے پہلا حکم جو تھا کہ اس حوض کے اندر سے آپ کے پھینکے ہوئے موتی کو لانا تھا، اور دوسرا حکم جو تھا کہ نہ تو کپڑا بھیگے اور نہ تو جسم بھیگے. حضور مجھ سے جہاں تک ہو سکا، جس قدر ہو سکا، میں نے آپ کے ایک حکم کو مانا ہے، اور دوسرا حکم کی تعمیل مجھ سے نہ ہو سکی، کیونکہ میں جب پانی میں اترتا تو میرا کپڑا تو بھیگنا ہی تھا، میرا جسم تو بھیگنا ہی تھا. ایاز ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو گئے، کہا حضور مجھے معاف کر دیجئے، میری ایک غلطی کو معاف کر دیجئے، ایک آپ کے حکم کا مانا ہے اور دوسرے حکم کو نہ مان سکا. اسی طرح بندے سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، کوئی گناہ سرزد ہو جائے، تو فوری طور سے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جائے اور کہے اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے رزاق، اے میرے حاکم، آپ کے جتنے بھی احکام تھے میں نے کوشش کیا کہ میں آپ کے احکام کو میں پورا کروں، لیکن جس قدر ہم سے ہو سکا میں کیا. چونکہ یہ دنیا ہے، یہ دنیا میں طرح طرح کے گناہ کے بھی سامان ہیں، نیکی بھلائی کے بھی سامان ہیں. اے اللہ تبارک و تعالی ہم سے جس قدر ہو سکا ہم نے بھلائی کیا، اور جہاں تک ہو اور جو مجھ سے نہ ہو سکا، مجھ سے گناہ ہو گیا، ہاتھ باندھ کر کے کہے اللہ مجھے معاف فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معافی مانگنا بے انتہا پسند ہے. تو دوستو میں جس نماز کے بارے میں کہہ رہا تھا، تہجد کی نماز، تہجد کی نماز رات کے اندھیرے میں، تاریکی میں پڑھنے والی نماز ہے. اس نماز کو ہم جب تنہائی میں پڑھیں گے اس وقت ہم ہوں گے، ہمارا خدا ہوگا، اور اس رات کے اندھیرے تاریکی میں اکیلے کھڑے ہو کر کے جب ہمارے یہ گناہ جو ہم سے سرزد ہوئے ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کے کہیں گے تہجد کی نماز کے بعد کہ یا اللہ ہم سے جو گناہ ہوا یا اللہ اسے معاف فرما، ہم نے کوشش کیا، ہم سے پورا نہ ہو سکا، جتنا ہو سکا ہم نے کیا، جو نہ ہو سکا اس کے لیے معافی مانگتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دے گا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو جب انسان معافی مانگتا ہے تو اللہ کو بڑا رحم آتا ہے، اللہ کو بڑا کرم آتا ہے، اللہ بڑا کرم کرتا ہے اور معاف فرماتا ہے. لیکن جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے
عبادت کرتا ہے اور عبادت کرنے کے بعد تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی ناپسندیدہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ جو ہے اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں کہ اس نے عبادت کیا، نیکی کیا اور تکبر کر رہا ہے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جو ہم نے نماز پڑھ لیا اور نماز پڑھنے کے بعد اب ہمارے اندر آ گیا میں تو نمازی ہوں، میں نے نماز پڑھ لیا، اگر کوئی دوسرا آدمی نماز نہیں پڑھ رہا تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، تکبر کر رہے ہیں کہ میں تو نمازی ہوں۔ کسی نے حج کر لیا اور حج کرنے کے بعد اپنے آپ کو سوچا میں حاجی ہوں، میں نے تو حج کیا اور میرے سامنے اب کون ہے، اس نے تو حج بھی نہیں کیا، یہ ہم سے نیچے ہے، اور تکبر آ گیا۔ تو دوستو ایسے حج کا بھی کوئی ثواب نہیں ملتا، اور ایسے حج کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ جو بھی عبادت کرے اور جو بھی ہم سے بھلائی ہو سکے تو اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے بھلائی کروا دیا، اللہ نے ہم سے نیکی کروا دیا، اور نہ ہم کون ہوتے ہیں، ہم تو وہ ہے کہ جو ہم ایک نوالا جو ہے اپنے منہ کے اندر لے، وہ نوالا بھی اللہ اگر چاہے کہ ہمارے حلق کس سے پیٹ میں نہ جائے تو ہم اپنے نوالا کو بھی پیٹ میں نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے کہ کیا کہتے ہیں کہ ہمارے سانس کو روک دے تو ہماری تو اتنی بھی حیثیت نہیں کہ ہم سانس کو لے سکیں۔ تو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے معافی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اور ہم جو اپنے گناہ کا اقرار کرتے ہیں، اللہ کے سامنے روتے ہیں، گر گراتے ہیں، تو اللہ بے انتہا پسند کرتا ہے۔ اب ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ تہجد کی نماز کے بارے میں، کہ تہجد کی نماز کو پڑھنا کیسے ہے اور اس کی کتنی رکعت ہے۔ تو تہجد کی رکعت جو ہے ہم 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت تک پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے 12 رکعت تک کا ثبوت ملتا ہے، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے آخری ایام میں 8 رکعت پڑھا ہے۔ تو دوستو ہم 8 رکعت پڑھیں، اللہ اس پر بھی ثواب دے گا، ہم 2 رکعت پڑھیں اللہ اس پر بھی ثواب دے گا، ہم جو ہے 4 رکعت پڑھیں تو ہمیں اللہ اس پر بھی ثواب دے گا۔ اب یہ ہے کہ تہجد کے نماز کی نیت کیسے کریں۔ تو دوستو جو ہے نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم اگر دل میں ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہمیں تہجد کی نماز پڑھنی ہے 2 رکعت یا 4 رکعت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے نیت کو جانتا ہے، اور ہمارے نیت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے فرماتا ہے۔ اب ایک چیز آتی ہے تہجد کی نماز کے اندر میں کہ تہجد کی نماز جو ہے سنت ہے یا واجب ہے یا فرض ہے یا نفل ہے۔ دوستو اس میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے کہا کہ سنت موقدہ ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ جو ہے تہجد کی نماز کو پڑھا ہے۔ تو جو چیزیں تواتر کے ساتھ ہوتی ہیں تو وہ سنت موقدہ ہو جاتی ہے۔ تو لیکن دوستو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے مسلسل تسلسل کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، ہم اللہ کے نبی کی امت کے لیے یہ خاص نہیں ہے۔ ہم اگر جو ہے کسی دن ہم سے چھوٹ بھی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرماتا ہے، یہ نفل نماز ہے، مستحب ہے، ہم اسے چاہے تو پڑھیں، اور نہیں پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر گناہ بھی نہ دے گا، اور پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے بے انتہا اجر و ثواب رکھا ہے۔ پھر یہ ہے کہ تہجد کی نماز کا وقت کیا ہے، کیا فجر کی نماز سے کتنے دیر پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ تو دوستو تہجد کی نماز کو عشاء کی نماز سے لے کر کے فجر سے پہلے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ کسی کو اندیشہ ہو کہ ہم اگر سو جائیں گے تو میری نیند نہ کھلے گی، تو وہ وتر پڑھنے کے بعد بھی تہجد کی نماز پڑھ لے اور سو جائے، یا بہتر تو یہ ہے کہ آدمی صحابہ کرام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ آدمی سو جائے اور جب اس کی نیند کھلے تو اللہ کے دربار حاضر ہو اور تہجد کی نماز کو پڑھے۔ تو پتہ یہ چلا کہ عشاء کے بعد سے لے کے فجر تک تہجد کی نماز کا وقت رہتا ہے۔ تو دوستو اسی طریقے سے ایک اور چیزیں آتی ہے کہ کیا تہجد کی نماز جو ہے اس نماز میں ہم قرأت کیسے کر سکتے ہیں؟ تو تہجد کی نماز کے لیے قرأت کیا ہم بلند آواز سے قرأت کریں یا سری آواز سے قرأت کریں؟
تو دوستو رات میں پڑھی جانے والی جتنی بھی نماز ہے تو اس میں ہم بلند آواز سے قرأت کر سکتے ہیں، لیکن دن میں اس کی ممانعت ہے کہ دن کی نماز میں قرأت بلند آواز سے نہ کریں گے۔ لیکن تہجد کی نماز میں بھی اگر ہم بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں تو اس میں چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ یہ ہے کہ ہمارے جو ہے آزو بازو میں کوئی آدمی جو ہے سویا ہو اور ہمارے بلند آواز سے تلاوت کرنے سے اس کے نیند میں خلل ہو جائے تو اس سے بچنا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے بلند آواز سے تلاوت کرنے سے کسی کو پریشانی ہو سکتی ہے، کوئی بیمار ہے اس کی بیماری میں پریشانی ہو سکتی ہے، اس کی نیند میں خلل ہو، اس نے دوا کھا رکھا ہے اور اس کے نیند میں خلل ہوگی تو وہ آدمی کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں جو ہے سری جو ہے قرأت کرے اور سری طریقے سے قرأت کر کے اپنی نماز کو مکمل کرے۔ دوستو جب ہم اس نماز کو پڑھیں گے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے جو تنہائی میں نماز داؤدی میں زیادہ ثواب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کے تنہائی میں نماز پڑھا کرتے تھے، وہ نماز تہجد کی نماز ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو ہے رمضان کے روزے کے بعد جو سب سے اہم روزہ ہے وہ محرم الحرام کا روزہ ہے، اور تمام نمازوں میں فرض نماز کے بعد تمام نمازوں میں جو سب سے اہم نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز ہے۔ دوستو ہمیں تہجد کی نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمایا، اس نماز کو ہم پڑھیں اور اس نماز کو پڑھ کر کے اپنے گناہوں کی معافی تلافی اللہ سے کریں، اور اس نماز کے ذریعے سے ہم اپنے رب کو راضی کریں۔ اور جتنے ہم رات کے تنہائی میں پڑھیں گے تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات جس طرح ڈھلتا ہے اللہ آسمان دنیا پہ آتا ہے، ہمیں آواز دیتا ہے کہ کوئی گناہ گار بندہ گناہ کی معافی مانگے گا تو میں معاف کر دوں گا۔ اللہ نے یہ عنایت فرمایا ہے، اس نماز کو پڑھ کر کے ہم اپنے گناہ کی بخشش کروائیں اور اپنے آپ کو گناہ سے توبہ کرنے کی اس نماز کے ذریعے سے کوشش کریں۔ اور دوستو ابھی یہ شعبان کا مہینہ ہے، چند ہی دنوں میں ہمیں ایک رات ملنے والی ہے 15ویں شب، یعنی جسے شب برات کہتے ہیں۔ تو دوستو اس رات میں خصوصاً جو ہے جو صاحب کبھی تہجد نہ پڑھا ہو تو عہد کریں کہ اسی شب برات سے اور بہتر تو ہے کہ ہم آج سے جب جاگا تبھی سویرا آج سے ہی تہجد کو شروع کر دیں، ورنہ کم سے کم جو ہے شب برات سے ہم تہجد کو شروع کریں، اور اس شب برات میں خصوصیت کے ساتھ تہجد کو پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بے انتہا روئیں، گر گرائیں، اپنے گناہ سے معافی مانگیں، اور جو ہمارے سیاہ کرتوت ہیں ان کرتوت کے اوپر ندامت کے آنسو بہائیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام صغائر و کبائر گناہوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔